حضور ایک سوال جو ہمارے غیر جماعت دوست کیا کرتے ہیں عام طور پہ وہ یہ ہے کہ مسیح موعود یا اس زمانے کے جو مہدی ہیں ان کا تعلق آخری زمانہ سے مختص کر دیا گیا ہے. اس کا کیا قطعی ثبوت ہے کہ یہ آخری زمانہ ہے یا اس زمانے میں جب بانی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا وہ آخری زمانہ ہے؟ آخری زمانہ تو ایک اصطلاح ہے مذہبی سے دراصل لیٹر ڈے انگریزی میں کہا جاتا ہے. ہیں اور اکثر مذاہب میں یہ محاورہ ملتا ہے. ہندوؤں میں بھی کرشن کی گئی ہوئی ہے کل یگ میں جبکہ زمانہ آخر پہ زمانہ خراب ہو جائے گا. حضرت بدھ نے بھی پیش گوئی کی ہے اپنی دوبارہ آنے کی. تو آخری زمانہ تو مراد یہ ہے لیٹر ڈے یعنی آخر بعد میں کسی وقت. اور قرآن کریم نے بھی یہ لفظ استعمال فرمایا ہے وآخرین منہم لما یلحقوا بہم کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بے سے شان لیا ان آخرین میں وہ جن کا صحابہ سے زمانے میں الحاق نہیں ہے, وہ الگ زمانے کے لوگ نہیں لگتے ہیں. تو آخری کا لفظ ایک بعد کے زمانے کے متعلق آتا ہے جو مبہم سا ایک تصور ہے. اس زمانے کو پہچاننا ہو تو اس زمانے کی علامتیں پہچاننی چاہیے. اگر وہ علامتیں ظاہر ہو جائیں گی تو زمانہ پہچانا جانا چاہیے. اس لیے اگلا سوال ضروری ہے اس کے بعد کہ اس زمانے کی علامتیں کیا ظاہر کی گئیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مضمون کو بڑی تفصیل سے کھول کر بیان فرمایا کہ جب بھی مسیح نے یا ماضی میں آنا ہے اس سے پہلے امت محمدیہ پر کیا حالات گزریں گے. ایک وہ جو حدیث میں نے پڑھ کے سنائی آپ نے پوچھا تھا جس کو میری سوال کھوکر صاحب نے, وہ بھی ایک نشانی ہے کہ امت فرقہ فرقہ بڑھ چکی ہو. اور بہت سی تفصیل سے علامتیں ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمائی جن میں مثال کے طور پر دجال کا ظہور, دجال کی علامتیں, اس کی پہچاننے کا طریقہ, اس کی سواری کی نشانیاں, اس زمانے میں کیا کیا ایجادات ہو رہی ہوں گی, انسان کتنے ترقی کر چکا ہوگا, اس کے تمدنی حالات کیا ہوں گے, عورتیں کیا کر رہی ہوں گی, مردوں سے برابری کی کوشش ہو رہی ہوگی, ان کے فیشن کیا ہوں گے, اور معاشی اور تمدنی حالات کیا ہو چکے ہوں گے. نہایت تفصیل سے زمانے کے ہر پہلو کا نقشہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں چاہیے. اور جہاں تک امت محمدیہ کی دینی حالت کا تعلق ہے وہ نقشہ بھی نہیں چاہیے. اس لیے ایک آدمی اگر سچی جستجو رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ وہ تصویریں جو کھینچی ہوئی تھیں وہ پوری آدمی نے دیکھی. مثلا یہ جو امت محمدیہ کے اندر اختلافات اور لوگوں کا حال کیا ہوگا, علماء کیسے ہوں گے, اس کے متعلق ایک حدیث ہے جسے جو موجودہ علماء ہیں وہ اگرچہ ان کے خلاف ہی ہے لیکن ماننا پڑتا ہے ان کو کہ ہاں یہ حدیث موجود ہے اور سچی ہے. رسول اللہ نے فرمایا سیاسی الناس زمان لا یبقى من الاسلام الا اسمه ولا يبقى من القرآن الا رسمه مساجدهم عامرة يعني خراب من البدع علماؤهم شر من تحت عظیم السماء. ایک ایسا جس میں زمانہ آنے والا ہے کہ اسلام صرف نام کا باقی رہ جائے گا اور قرآن کریم صرف لکھنے کے لیے ہوگا. مسجدیں بظاہر آباد بھی ہوں گی لیکن ہدایت سے خالی ہوں گی. اور علماء اس وقت کے علماء شرهم من تحت عظیم السماء آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہیں, سب سے زیادہ شریر مخلوق ہیں. یہ ایک پیشگوئی ہے. اور اسی طرح بہتر فکروں میں بیٹھنا اور دینی حالت خراب ہونا. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ میری امت میں آخر طرح کے مسلمان جو ہیں آخری دور میں وہ اس طرح ہو یہود کے مشابہ ہو جائیں گے جس طرح ایک جوتی دوسری جوتی کے مشابہ ہو جائے. اور جوتی انگریزی بوٹ مراد نہیں بلکہ دیسی جوتی, اس
اس میں دائیں پاؤں کا فرق نہیں ہوتا، اور جس پاؤں میں ڈال دیں وہ وہی پاؤں بن جاتا ہے. اس کی مثال دی ہے نالین. تو فرمایا یہاں تک کہ اگر دوسری امت میں کسی نے اس ایسی بے حیائی کی یا اپنی ماں سے بھی بے حیائی، تو اس امت میں بھی ایسے لوگ پیدا ہو جائیں گے جو یہ بے حیائی کریں گے. اور اس بات کو دیکھنے کے لیے اخبارات کو اٹھا کر دیکھ لیں کہ آیا یہ اعلان سے پوری ہوئی ہے. مسجدیں ہدایت سے خالی ہوں گی، اس کا کیا مطلب ہے؟ نمازیں پڑھی جائیں گی، وہ تو پڑھی جا رہے ہیں. ہدایت سے خالی ہوں گی کا مطلب ہے کہ ایک فساد کا ذریعہ بنے گی، ایک دوسرے کے خلاف فتوے ہوں گے، قتل کے غارت کے، سیاست کے اکھاڑا بن جائیں گی، نفسانی خواہشات کو آگے کرنے کے لیے ذریعہ بن جائیں گی، وہاں لڑائیاں ہوں گی، پولیس بوٹ لے کے اندر داخل ہوگی، مار کٹائی کرے گی. ہدایت سے خالی ہونے کا یہی مطلب ہے. وہ سارا نقشہ ابھی پورا ہوا ہے کہ نہیں؟ اس لیے اگر کوئی دیانتداری سے آخری زمانے کو پہچاننا چاہے تو کوئی مشکل کام ہی نہیں. یہ تو جس طرح نقوش دیوار پر لکھے جائیں، اس طرح وہ لکھے ہوئے نقوش ہیں ہمارے سامنے، اور زمانے کا چہرہ دیکھ کر آپ نقوش سے بتا کے دیکھ لیں. پھر حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دجال کا نقشہ کھینچا ہے وہ اتنا واضح ہے کہ اس کے بعد کسی شخص کے لیے یہ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں کہ آخری زمانہ آیا کہ نہیں. دجال کے متعلق جس کا مسیح سے پہلے آنا ضروری ہے اور آخری زمانے کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایک بہت ہی دراز قد انسان ہے، اتنا اونچا قد ہے کہ وہ آسمان سے باتیں کر رہا ہے، اور ایک آنکھ سے کانا ہے، یعنی دائیں آنکھ اس کی اندھی ہے، اس میں کوئی نور نہیں. بائیں آنکھ بہت بڑی اور روشن ہے، اور اتنی روشن ہے، اتنی اس کے اندر بصیرت ہے کہ وہ پاتال کی خبریں لاتی، زمین کے اندر بھی جو کچھ ہو رہا ہے اس کی بھی نظر، اس پر بھی نظر ہے. اور وہ ایسا طاقتور ہے کہ دنیا کی ساری قوموں کو فتح کر لے گا، اور کسی کی مجال نہیں ہوگی اس کا مقابلہ کر سکے، اور بڑے حیرت انگیز آپریشن بھی کرے گا. قوموں کو پھاڑے گا اور پھر اکٹھا کرے گا، تو مارے گا تو زندہ کرے گا. وہ خوراک لے کر ساتھ پھرے گا، اور جہاز خوراک کے لدے ہوئے اس کے ہوں گے اس کے ساتھ. جو قومیں اس کی بات مانیں گی، اس کی غلامی قبول کریں گی، ان کو معاشی لحاظ سے بڑی مدد دے گا. وہاں حیرت انگیز ترقیاں ہوں گی، اور آسمان ان کے لیے پانی برسائے گا اور باتوں سے نجات پائیں گے. اور جو قومیں اس کا انکار کریں گے ان کو بھوکے مارے گا، اور وہاں ڈراؤٹ پیدا ہو جائیں گے، اور بڑی بڑی سختیاں بڑے پیدا ہوں گی، قحط پیدا ہوں گے. یہ ساری علامتیں آنظر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی شخصیت کے متعلق بیان فرمائی. مسلمان علماء اکثر جو ہم جماعت احمدیہ سے تعلق نہیں رکھتے، وہ چونکہ ظاہری طور پر اس حدیث کا مطلب لیتے ہیں، وہ ابھی تک انتظار کر رہے ہیں، ان کے لیے آخری زمانہ آیا ہی نہیں. اس لیے جو سوال کرنے والا ہے اس کو پہلے دکھانا پڑے گا کہ ہم کس طرح پیشگوئیوں کے معنی لیتے ہیں، پھر اس کی عقل، اس کی فراست خود فیصلہ کرے گی کہ جماعت احمدیہ جو تعبیر کر رہی ہے وہ سچی ہے یا غلط ہے. علماء کی تعبیر کو اگر یہ سچا مانے کہ سچ مچ کا ایک کانا جو پیدا ہو، تو جب تک وہ جو نہ پیدا ہو، ان کا نہ آخری زمانہ آنا ہے، نہ ان کا مسیح آنا ہے، نہ مرنے آنا ہے. اور دن بدن حالت بد سے بدتر ہوگی، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پیشگوئیاں فرمائی ہیں وہاں یہ بات واضح کر دی ہے کہ جب امت محمدیہ کے دن خراب ہوں گے تو پھر مسیح اور مہدی کے آئے بغیر پلٹیں گے نہیں، پھر ان میں انقلاب نہیں آئے گا. دوبارہ زندگی مل ہی نہیں سکتی جب تک کہ یہ واقعہ نہ ہو جائے کہ آسمان سے بڑا منی دے. جب یہ شرط ہو گئی تو مسیح سے پہلے آنے والا ہی نہیں آیا تو آخری زمانہ کہاں سے ظاہر ہو جائے گا. اور جب تک وہ کانا پیدا نہ ہو اس وقت تک امت محمدیہ کے دن چل ہی نہیں سکتے. یہ کوششیں بھی چھوڑ دیں، یہ جو ختم نبوت کی کانفرنسیں ہیں اور یہ مختلف جماعتیں جو بنی ہوئی ہیں، کہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا ہے کہ یہ جماعتیں پیدا ہوں گی تو امت کو بچا لیں گے. مسیح کے آئے بغیر بچنا ہی نہیں ہے.
اس لیے یہ ساری کوششیں بتاؤ جائیں گی. مشکل یہی ہے کہ آخری زمانے کی علامتیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کر بیان فرما دی تھیں، وہ دیکھنے والی آنکھیں نہیں رہی. صاف لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، پہچانتے نہیں. جماعت احمدیہ کے نزدیک آخری زمانہ آ چکا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے نزدیک کی تجربے پوری ہو گئی. ہم سمجھتے ہیں کہ ایک بڑے بلند قامت شخص سے مراد قوم ہے، نہ کہ ایک شخص سے بارے. اور جو اس کی نقشے کھینچے ہوئے وہ پورے ہو چکے ہیں. مغربی قومیں، عیسائی قومیں مراد، ان کی ایج چل بھی رہی ہیں دنیا میں. گندم کے پہاڑ لگا دیتے ہیں وہ جن ملکوں کو غلام بنانا چاہتے ہیں. جہاز بھر بھر کے پاکستان میں بھی PL کے تابع جاتے رہے ہیں اور ابھی بھی جا رہے ہیں مختلف ممالک میں. اور جن کو یہ دبانا چاہتے ہیں ان سے ایک کھینچ لیتے ہیں. وہاں فاقے پڑتے ہیں، برے حال ہوتے ہیں، قوموں کی قومیں موت کے کنارے تک پہنچ جاتے ہیں. افریقہ میں اب کیا ہوا ہے، وہاں ان کو پتہ تھا کہ 4-5 سال بعد بڑا سخت قید آنے والا ہے. خود ان کے اداروں نے پیشگوئیاں کی ہوئی تھیں. یونائٹڈ نیشنز میں تفصیل سے لکھا ہوا تھا ان کے ماہروں نے کہ فلاں وقت یہ تک یہ شروع ہوگا، قید اس طرح پھیلے گا کہ ان ممالک کو اپنی زد میں لے گا، کیا اس کے نقصانات ہوں گے. چپ کر کے بیٹھے رہے کیونکہ وہ یہ چاہتے تھے کہ ان کو جب تک یہ ہمارے نظام کو قبول نہ کریں. افریقہ میں لیفٹ کی طرف رجحان زیادہ ہو رہا تھا اور ایتھوپیا میں خاص طور پر لیفٹسٹ حکومت کی، رشین حکومت کے تابع ان کو یہ سبق دینا چاہتے تھے. اور در حقیقت تو خدا مجبور کر رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی پوری کرانے کے لیے. ترغیب کی لکھی ہوئی کہ چونکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی ہے وہ بہرحال پوری ہونی چاہیے کہ جن لوگوں نے تعاون نہیں کیا ان کو انہوں نے بھوکا مارنا ہے. وہاں کہتے ہیں جو ان سے تعاون کرتے ہیں ان کو یہ روٹی پہنچاتے ہیں، گندم دیتے ہیں، مکھن دیتے ہیں، جو بھی چاہیں دیں. یہ تو سارے حالات تفصیل سے پورے ہو چکے ہیں. اگر قوم مانے لیے جائیں دجال سے تو اس قوم کا غلبہ ساری دنیا پہ ہو بھی چکا اور بڑی دیر سے ہوا. اب تو غلبے ہٹنے کے دن بھی آنے شروع ہو گئے اور ابھی تک یہ دوسرے علماء انتظار کر رہے ہیں کہ ہمیں علامتیں دکھاؤ آخری زمانے. پھر آمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دجال کی پہچان کے لیے کچھ اور علامتیں ایسی واضح فرما دی کہ جس کے بعد کسی سمجھدار کے لیے شک کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے. فرمایا وہ سلیب کا گویا پجاری ہوگا کیونکہ جس مسیح نے دجال کو قتل کرنے آنا ہے اس کی نشانی یہ بتائی کہ وہ سلیب کو توڑے گا اور دجال کو قتل کرے گا اور سور کو مارے گا. اور یہ 3 بنیادی علامتیں ایک جگہ اکٹھی فرما دی. سور، سلیب اور دجال، ان سے مقابلہ کرنا ہے مسیح. اب آپ بتائیے کہ سور اور سلیب اکٹھا جب نام لیا جائے تو کون سی قوم ابھرتی ہے؟ سور کھانے والے تو اور بھی ہیں لیکن سلیب کے پجاری سور کھانے والے چورائی خانیوں کے اور بولے. اس لیے مراد یہ تھا کہ عیسائی قوم سے ٹکر لے گا، دجال کو مارے گا. بتا دیا کہ یہ دجال بھی لوگ ہیں جن کی یہ نشانیاں 2 ظاہری بتا دی ہیں. کسی کے ذہن میں جو شک رہ سکتا تھا اسے اور بھی کھول دیا جائے. اتنا واضح کر دیا کہ اس کے بعد کوئی آنکھیں بند کرے زبردستی تو نہیں دیکھے گا ورنہ اس کو نظر آ جانا چاہیے. فرمایا دجال کا گدھا بھی خدا نے مجھے دکھایا ہے اور اس گدھے کی علامتیں تفصیل سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پیشگوئیوں میں بیان فرمائی. کثرت سے حدیثوں میں ملتی. مسلمان علماء کو سوچنا چاہیے تھا کہ ایک گدھے کا ذکر آئندہ پیشگوئیوں میں آخر کیا مطلب ہے. کبھی کسی نبی نے گدھے کی باتیں اس طرح تفصیل سے نہیں کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے نبی، سب انبیاء سے افضل ایک گدھے کو کیوں اہمیت دے رہے ہیں اس بات کو نہیں سمجھے. گدھا صرف علامت تھا ایک سواری کی اور یہ بات دکھانے کے لیے گدھے کے اوپر زور دیا گیا تھا کہ لوگ سمجھ سکیں کہ جس قوم کی یہ سواری ہوگی، جس قوم نے ایسی سواریاں ایجاد کی ہوں گی وہی دجال. چنانچہ آپ نے فرمایا کہ دجال کا ایک گدھا ہوگا
اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ آگ کھا کے چلے گا. اب آگ کھا کے چلنے والا گدھا تو آج تک پیدا نہیں ہوا کوئی، نہ کوئی سوچ سکتا ہے، نہ اس زمانے میں کوئی سوچ سکتا تھا کہ آگ کسی سواری کی فائر پاور بن سکتی ہے، یعنی فائر پاور کے ذریعے بھی کوئی سواری کر سکتی ہے. حیرت انگیز پیش گوئی ہے. لیکن ابھی یہ صرف آغاز ہے اس کا. پھر فرمایا کہ وہ جو گدھا دجال کا ہے اس کے پیٹ کے اندر لوگ سوار ہوا کریں گے. اب پیٹ میں کہاں سے داخل ہوں گے؟ فرمایا اس کی سائڈ پہ سوراخ ہوں گے داخلے کے لیے. اور آلریڈی نہ بولی ایروپلین سمجھ رہی ہے. پھر فرمایا کہ اس کے اندر روشنیاں ہوں گی، یعنی پیٹ میں جاتے ہوئے خیال آتا ہے کہ اندھیرا ہوگا گدھے کے پیٹ میں. فرمایا نہیں، اس گدھے جس کی ہم باتیں کر رہے ہیں جو خدا نے ہمیں دکھایا ہے اس کے اندر روشنیاں چل رہی ہوں. پھر فرمایا کہ ابھی کئی عقل کے اندروں کو نہیں پتہ لگتا، ایک بچے نے تو فوت کیا لیا جہاز، لیکن جنہوں نے آنکھیں باندھی ان کو نہیں سمجھ آتی. فرمایا کہ وہ اتنا تیز چلے گا کہ مہینوں کا سفر دنوں میں طے کرے گا. زمین پر چلنے کا یہ نقشہ کھینچا. اور پھر سمندر میں چلنے کا بھی اس کا ذکر فرمایا. فرمایا وہ سمندر میں چلے گا اور گھٹنوں تک ڈوبے گا، زیادہ نہیں ڈوبے گا. صاف پتہ چلا کہ وہ تیر رہا ہے. پھر فرمایا کہ وہ ہوا میں بھی اڑے گا اور بادلوں سے اوپر، کلاؤڈ لائن سے اوپر نکل جائے گا، اور اتنا تیز رفتار ہوگا اور اتنا لمبا اڑے گا کہ آپ نے فرمایا مثال کے طور پر کہ اس کا ایک قدم مشرق میں ہوگا تو دوسرا مغرب میں ہوگا. یعنی اس کی فلائٹ کراچی سے ہوتی ہے تو نیو یارک جا کے اترتی ہے یا لندن جا کے اترتی ہے کسی اور جگہ. یہ گدھے کی نشانیاں بتا دی. اب آپ بتائیں کہ سوائے گدھے کے ہر ایک کو سمجھ آ جانی چاہیے. کیونکہ وہ شعر ہے کہ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے، باپ کو سارا جانے. اب یہ گل ہی ہے بیچارہ جو اس کو نہیں پتا کیا حال ہے، ورنہ سارے باپ کو پتہ لگ گیا. یہ نشانیاں کی جہاں تک تفصیل بیان فرمائی کہ اس کے ماتھے پر چاند ہوگا. اب جو علماء ظاہری لفظ پر اٹکے بیٹھے ہیں کہ جب تک ظاہر کا معنی نہ ہو ہم سمجھیں گے نشانی پوری ہوئی، ان کو اب تک یہ بھی نہیں پتا کہ چاند کا حجم کتنا ہے اور گدھے کا کتنا ہے. گدھے کا جو حجم بیان فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ فرمایا اس کے دو کانوں کے درمیان 70 ہاتھ کا فاصلہ ہے. اب آپ دیکھتے ہیں کان کا مثال اگر آپ سمندری جہاز سے لیں تو اس کا پیٹ کم و بیش اتنا ہوتا ہے، اوسط بیان کیا جاتا ہے. اس پر گاڑی کے اگلے ڈبے میں بھی ایک کان لٹکا ہوتا ہے جھنڈی کا، اور ایک دوسرے ڈبے میں بھی کان لٹکا ہوتا ہے. عجیب ہے خدا کی شان کہ جھنڈی ان کو کان کی شکل کی ملی. وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچی فرمانی کی اللہ تعالیٰ نے، اور وہ بھی کم و بیش یہی فاصلہ ہے. ہوائی جہاز کے دو کان میں اس کے دو بار جو ہیں ان کے یہ کم و بیش یہی فاصلے میں 70 ہاتھ سے مراد نہیں کہ فٹوں میں یا انچوں میں یہ فاصلے مراد ہے کہ بہت بڑا کشادہ ہوگا. اس تفصیل سے پوری ہوئی. اب اس کے اوپر ماتھے میں چاند کہاں سے آ سکتا ہے؟ چاند تو اتنی بڑی جگہ ہے کہ وہ ایسے جیسا گدھے کا نقشہ کھینچا ایسے لاکھ گدھے بھی ہوں تب بھی ان سے حجم میں بڑا ہے، کروڑ گدھوں سے بھی زیادہ، ارب گدھوں سے بھی زیادہ. اتنا بڑا ہے چاند ایک ایس سائز کے گدھے کے مقابلے میں، جو اس کے ماتھے پہ چاند آ ہی نہیں سکتا. اور آج یہ تھی کہ گول روشنی ہوگی چاند کی طرح، دور سے دیکھو گے تو بعض بار دھوکہ لگے گا کہ چاند نکلا ہے. اور اب واقعہ یہ ہے کہ ایک دفعہ میرے ساتھ بھی یہ واقعہ ہوا. ایک دفعہ گاڑی آ رہی تھی دور سے اور چاند نکلنے کا بھی کم و بیش وہی وقت تھا. بالکل یہ لگ رہا تھا کہ چاند نکلا ہے. دور سے کچھ دھونی کچھ اس کا افق کے قریب سے نظر آنا، اور ہم یہی سمجھتے رہے کہ چاند نکلا ہے. پھر وہ جب چاند قریب آنا شروع پھر سمجھ آئی کہ میری گاڑی کی روشنی.
اور چاند کی شکل گول ہوتی ہے، اور چاند کی شکل کی ہی ساری سواریاں روشنیاں انہوں نے ایجاد کی. اتنی تفصیل سے حدیث پوری ہوئی ہے کہ آدمی کی عقل دنگ رہ جاتی ہے، اور کسی درجے کے لیے کسی دوسرے مذہب کے لیے گنجائش نہیں ہے کہ اس روشنی حدیث کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر سکے. اور اب دیکھ رہے ہیں چاند، ہوائی جہاز کے اوپر بھی گول شکل کا چاند بنایا ہوا انہوں نے، موٹروں کے اوپر بھی چاند بنایا ہوا، موٹر سائیکلوں پہ بھی چاند بنایا ہوا. جو سواری بناتے ہیں اس کی گول چاند کی شکل بناتے ہیں. یہ تقدیر الہی کام دے رہی ہے سر، تاکہ لوگوں کو بھی کھل جائے کیا نقشہ. اتنا بیان کروانے کے بعد پھر مزید یہ بتایا کہ وہ گدھا چلنے سے پہلے اعلان کیا کرے گا کہ یہ سواری اب چلنے والی ہے، جس نے آنا آ کے بیٹھ گیا، اور اس کے بعد پھر وہ روانہ ہوا کرے گا منزل کا منزل. اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جتنی بھی سواریاں انگریزوں یا عیسائیوں نے ایجاد کی ہیں ان کے اوپر یہ ساری تفصیل لفظاً ثابت ہے. چلنے سے پہلے گاڑی بھی اعلان کرتی ہے، وشل بجاتی ہے، اعلان ہوتا ہے. ہوائی جہاز اعلان ہوتا ہے، یہ جہاز نیو یارک کے لیے تیار ہے، یہ فرینکفرٹ کے لیے تیار ہے، یہ فلاں جگہ کے لیے تیار ہے. اور بسیں رہ گئی ہیں، وہاں بھی وہ بجاتے ہیں ان کے کنڈکٹر، اور کچھ نہیں تو سب بھی کر دیتے ہیں باری پر کیا جاؤ بیٹھو جس سے چلنا چل ہم چلیں. عام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اگر دیکھنا ہو تو ان معنوں میں نظر آتا ہے، نہ کہ ظاہری لفظوں میں. اور یہ کہتے ہیں نشانی کوئی نہیں پوری، تو کیسے کوئی دکھائے. ایک دفعہ آسٹریلیا میں ایک اسکول میں لیکچر تھا، وہ عیسائی لڑکے مختلف کلاسوں کے دوستوں میں بیٹھ گئے تھے، انہوں نے باری باری سوال کرنے سے مختلف اسلام سے سوال ہوئے. تو ان کا جو ایک عیسائی پادری جو علاقے کا خود بلایا ہوا تھا، اس پر انہوں نے پادری نے دیکھا کہ یہ تو اسلام سے بہت متاثر ہو رہے ہیں اور بڑے خود کے اظہار کر رہے تھے کہ ہاں بہت اچھا ہے، صحیح جواب ملا، ہمیں صحیح ہو گئی. اس نے شرارت سے ایک بچے کو یہ سکھایا کہ اس سے پوچھو اینٹی کرائسٹ کیا ہے. اس کا مطلب تھا کہ یہ تم اینٹی کرائسٹ ہو، دجال ہو. اینٹی کرائسٹ دجال کو کہتے ہیں، اور حضرت عیسیٰ کے مقابلے کی آئے کہ ہم تمہیں نہیں مانیں گے، یہ مراد تھی. تو میں نے کہا کہ بہت اچھا سوال کر دیے، تو میں جو نشانیاں میں بتا دیتا ہوں پہچان تم لو. اور میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں یہ نقشہ شروع کیا کہ اینٹی کرائسٹ جو ہے اس کا یہ نقشہ ہے. تھوڑی دیر ابھی گزری تھی تو انہوں نے کہا کہ ہم پہچان گئے. ہر ایک کو پتہ لگتا ہے، آنکھیں بند کریں تو نہیں پتہ لگے گا. اس لیے سمجھانا چاہیے دوستوں کو کہ کیوں نہیں سمجھتے. عام صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے لیے یہ دلیل ہے بالکل، اور پوری ہو چکی ہے، اور پورے ہوئے 100 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے. یہ جو موومنٹ چلی ہے گاڑیوں وغیرہ کی تعداد کی اور آگے بڑھنا، یہ 100 سال سے اوپر ہو چکا ہے، اور ابھی تک ان کو نہیں سمجھے. یہ پار کی جو سواریاں ہیں یہ حضرت مسیم علیہ السلام کے آنے سے کچھ عرصہ پہلے بننی شروع ہوئی ہیں. یہ بھی ایک شان ہے. اور جیسا کہ تھا کہ پہلے ایجاد ہوگی اور پھر غلبہ ان کا دجال کے گدے سے دجال کا غلبہ باندھا ہوا خدا تعالیٰ نے. اور آپ یہ دیکھ لیں کہ ساری دنیا پہ اس قوموں کا غلبہ ان سواریوں کے ذریعے ہوا ہے. آج بھی جو قومیں زیادہ تیز رفتار سواریاں بنائیں گی وہی غالب آئیں گی. کبھی یہ جو اسکائی وار جو ہیں ان سے خطرہ پیدا ہو گیا، وہ اوپر سے ان کو ڈسٹینس نہیں، انتہائی تیز رفتار وہ حملے کر سکتے ہیں وہاں سے آسمان سے. اور یہی سواریاں انگلینڈ سے چلنے والی جن کے ذریعے دنیا میں طاقت کا فیصلہ ہونا. ظہور